السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات گزشتہ پیغام کا باقی حصہ سماعت کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ براہ راست ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی جینے کا طریقہ اور آپ کا نمونہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ احادیث نبویہ مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنا چاہیے۔ دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں اور مجاہدوں سے سبق لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جب دین پھیلانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، آپ نے صبر کیا۔ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے آپ کو ستایا گیا، آپ نے برداشت کیا۔ لوگوں کو انسانیت سکھانے کے لیے اور انسان بنانے کے جرم میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ نے ہنس کر قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی خاطر ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی، مگر برابر اسلام کی ترویج اور اشاعت کرتے رہے، ہر موڑ پر لوگوں کو بلاتے اور سمجھاتے رہے اور ہر موقع پر انہیں دین سے آگاہ کرتے رہے۔ اے مسلمانوں، اگر آج اسلام اپنانے کی وجہ سے ہمیں ستایا جائے، دین پر عمل کرنے کے جرم میں اذیتیں دی جائیں اور تحفظ اسلام کے خاطر ہم مارے جائیں، علیٰ کلمۃ اللہ کے لیے ہم گرفتار کیے جائیں، تو اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور یہ سوچ کر برداشت کرنا چاہیے، اے اللہ، ایک دن اسی دین کے خاطر حضرت خباب کو جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا تھا، حضرت بلال کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، سلمان فارسی کو مارا گیا تھا، اور سب کچھ سہ کر کفار کا ہر ظلم و ستم برداشت کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، حب نبوی کا نعرہ لگایا تھا۔ اے اللہ، ہم بھی انہی کی صفوں میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مندوں میں سے ہیں، آقا سے محبت کا دم بھرنے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ دین کے خاطر ہم بھی ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کر لیں گے، دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر لیں گے، حفاظت اسلام کے لیے ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کی تعلیمات کو فراموش نہیں کریں گے، قرآن کی ہدایت کو نہیں بھلائیں گے، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے اور سنت نبوی کو ہر ذی جا بنائیں گے۔ خوشی اور غم ہر موقع پر قرآن کریم کا اعلان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہمارے لیے نمونہ حیات اور طریقہ زندگی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان ارشادات عالیہ میں ہمیں بھی آواز لگائی گئی ہے، ہمارے سینوں پر دستک دی گئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ بیدار ہو جائیں، آنکھیں کھولیں، اپنا مقصد تخلیق کو سمجھیں اور غور کریں کہ اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے تحت ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے کیا کیا فرائض ہیں، ہم پر کون کون سی عبادتیں واجب اور لازم ہیں، ہمارا اشعار اور ہماری علامت کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر جماعت کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب کا ایک خاص شعار ہوتا ہے، ہر دین کا اپنا ایک مخصوص امتیاز ہوتا ہے، ہر دھرم کا الگ ایک لیبل ہوا کرتا ہے اور ہر دیندار مذہب پسند اپنی مذہبی علامت اور دینی شعار سے جانا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کی بھی ایک علامت ہے، اہل اسلام کا بھی ایک الگ طرح امتیاز ہے، دین محمدی کی بھی ایک منفرد پہچان ہے اور مذہب اسلام کا بھی ایک خاص شعار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے، اہل ایمان کی شناخت نماز سے ہوتی ہے۔ آئیے پہلے ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کی افادیت پر توجہ دیں اور نماز کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں۔ نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں فرض ہوئیں، مسلمانوں پر جن احکامات شرعیہ کو لازم کیا گیا اور ان کی ادائیگی کا مکلف بنایا گیا، وہ تمام احکام اسی دنیا میں نازل کیے گئے اور جبرائیل امین کے واسطے سے فرض کیے گئے۔ روزے کا حکم دنیا میں نازل ہوا، حج کی فرضیت کا حکم دنیا میں نازل ہوا، وجوب زکوٰۃ کا حکم دنیا میں نازل ہوا اور ان تمام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ لیکن قربان جائیے نماز کی برتری اور اس کی عظمت پر، اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
دربار شاہی میں بلا کر بغیر کسی واسطے کے اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے خاطر طائف کا علم انگیز سفر کیا، طائف کی سنگلاخ وادی میں علیہ کلمۃ اللہ کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ طائف کے مکینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، انہیں خدائے واحد کا پیغام سنایا، تو طائف کے شرپسندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ قبول حق کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اور آپ کو لہو لہان کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابر لطف ہے جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف ہے جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ناکامی کا بڑا قلق ہوا اور ضائع محنت کا ملال ہوا۔ دین کے ساتھ لوگوں کے ناور سلوک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل اور کبیدہ خاطر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، اور اس رنج و غم کی تلافی کے لیے، سفر طائف کا قلق دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا۔ میں واقعہ معراج کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتی ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار خداوندی سے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چہیتے رسول کو 3 تحفے عطا کیے۔ امت محمدیہ پر دن اور رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا پروانہ ملا، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحائف لے کر آنے لگے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، بما امرتُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ دربار خداوندی سے کون سا تحفہ ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ب50 صلاۃ کل یوم، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کی امت سے روزانہ 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ بخدا میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل کو اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت پر رحم کیجیے اور دربار شاہی میں جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔